अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप शॉर्ट सा दे देती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए क्या क्या वीडियो में उन्होंने बताया था। तो ये जो इनाम रहमान साहब थे, उन्होंने बताया था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो वो बात हो रही थी ना, जो डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों के गवर्नर थे मिस्र वगैरह के, उनको माजूल करने की बात हो रही थी। तो हजरत अली ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी रवाहा को उनको जो है माजूल कर दिया था मिस्र की गवर्नरी से, और कैस बिन साद बिन नबी उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया था मिस्र का। अब वो मिस्र गए, वहां से उन्होंने फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की बैत ली सब लोगों से, तो मिस्र वालों ने बैत जो है कर दी। लेकिन ये कि जो है उसकी एक इलाका था खरतबा करके नाम था कुछ उसका, तो वहां उस इलाके के कुछ लोग थे, काफी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग भी थे उसके अंदर। तो उन्होंने जो है कह दिया था कि नहीं, हम लोग जब तक ये सब चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती, जो उस वक्त मिसहैप्स हो रहे थे और किसास उस्मान और वो सब चीजें जो चल रही थी ना, तो उनको था कि जब तक ये सब चीजें सेटल नहीं हो जाती हम लोग बैत नहीं लेंगे। तो हजरत कैस बिन साद ने जो है सोचा कि ठीक है, इनको अभी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इट्स ऑल राइट, लेकिन आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लीजिएगा, सही है, बाकी ठीक है, इट्स ऑल राइट, जब आपको वो आप बैत कर लिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मिस्र को अपने अंडर लेना चाहते थे, तो उन्होंने फिर हजरत कैस बिन साद को उन्होंने कुछ ऑफर्स दी हैं कि मैं तुम्हें नामात दूंगा, या अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो तो हम लोग पे चढ़ाई कर देंगे मिस्र के ऊपर। तो लेकिन हजरत कैस बिन साद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक थे, उन्होंने इन सब बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने मतलब ये ऑफर्स रिजेक्ट कर दी थी ना। फिर क्या हुआ था, किसी को याद है? मैं यहाँ पर अटक गई। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, फिर क्या हुआ, फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा ना कि जो है वो बात नहीं मान रहे ना हजरत कैस बिन साद, तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक ये पैगाम किसी तरह से पहुंचवाया कि कैस बिन साद जो है उन्होंने तो मतलब मुझसे वो कर लिया है कि मेरी पार्टी में आ गए। एक तरह से वो हैं तो मिस्र के गवर्नर ही, लेकिन वो मेरी पार्टी में आ गए। ठीक है। तो इस तरह से करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश की, और ये भी कहा कि देखें, वो खरतबा का जो इलाका है वहां से बैत क्यों नहीं ले रहे, वो इसीलिए नहीं ले रहे ना क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वहां वो वाले लोग बैत करें। तो जब हजरत अली तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने तहकीक कराई, फिर उन्होंने हजरत ये जो कैस बिन साद है उनको कहा कि आप जो है उन लोगों से जिनको आपने छोड़ दिया है, जो बैत नहीं कर रहे हैं, उनको आप फोर्सफुली उनसे आप बैत करवाएं हर हाल में ना। तो हजरत कैस बिन साद जो है वो, उनको हिकमत का तकाजा ये लग रहा था कि नहीं, अगर मैंने इन लोगों को फोर्स किया ना अभी, तो फिर जो है मिस्र में ना खाना जंगी वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो बेहतर है कि इन लोगों को जाने दें, अभी इन लोगों को नहीं फोर्स करें ना बैत के लिए। तो नहीं मान रहे थे वो, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर उनको हाँ, फिर हजरत कैस बिन साद ने कहा कि अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं मुझे, मतलब हजरत अली तक के पैगाम पहुंचाया, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं फिर खिलाफत को, मतलब मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं फिर सॉरी, खिलाफत नहीं, गवर्नरी को मैं फिर गवर्नरी से जो है इस्तीफा दे देता हूँ। अब आप फिर किसी और को यहाँ का गवर्नर बना ले, लेकिन मैं फोर्सफुली उनसे नहीं बैत ले सकता ना, जो खरतबा वाले इलाके के लोग थे। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहां का गवर्नर बनाया मिस्र का। ठीक है। जो कि 28 ईयर्स उनकी एज थी, यंग थे, जोशीले थे, बहादुर थे, लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस उनका नहीं था ना जो कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। तो वहां पे जाके फिर जो है उन्होंने फोर्सफुली कोशिश की कि उनसे बैत करवाएं फतवा वाले लोगों से, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और फिर वही हुआ, वो जो कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को खदशा था कि यहाँ पे मिस्र में ना एक खाना जंगी का माहौल क्रिएट हो जाएगा, तो वो वाला माहौल ना वहाँ पे हो गया क्रिएट ना। और अच्छा, फिर वहां पे ये हो रहा था, मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सब चीजें संभाल रहे थे। यहाँ पे जो है सिफीन शुरू हो चुकी थी। ठीक है। जंग सिफीन और फिर जंग नहरवान, तो इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र को नहीं ध्यान दे पा रहे थे उस वक्त ना। तो यहाँ पे जब वो निमट लिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जंग सिफीन हो गई, जंग नहरवा हो गई, तो फिर उन्होंने अपने उनके दो बहुत खास सिपह सालार थे हजरत अली के ना, एक अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु और इश्तर नखी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो जंग सिफीन में शहीद हो गए थे। तो इश्तर नखी रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने कहा कि आप रवाना हो उधर मिस्र में, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से ये चीजें नहीं मैनेज हो रही है, तो आप प्लीज वहां पे जाके संभालें। और वो बहुत बहुत बहादुर साहबी थे इश्तर नकवी रजी अल्लाह तआला। ठीक है। तो वो फिर जो है लेकिन रास्ते में ही ना उनको जहर देके खत्म कर दिया गया, वरना वहां पहुंच जाते तो चीजें बहुत बेटर हो सकती थी। लेकिन फिर वो रास्ते में ही उनको फिर इस तरह से जहर देके शहीद कर दिया गया। अब फिर क्या हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास यही ऑप्शन था कि जो इराक की फौज है ना, जो इराक के जो लोग थे, जो थोड़ी बहुत उनकी फौज रह गई थी, तो उनको वो कन्विंस करे थे कि चलो हम लोग चल के मिस्र में संभालते मामला ना, जो हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से नहीं संभल पा रहे।
تو لیکن وہ لوگ بالکل ہل نہیں رہے تھے اپنی جگہ سے نا، جو عراقی فوج کے لوگ تھے نا، ہم لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں وہ کتنی مطلب جنگیں لڑ چکے تھے، کتنا خون خرابہ دیکھ، تو وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے واقعی میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو خیر وہ لیکن حضرت علی کی بات نہیں مانے، ٹھیک ہے، تو وہ تیار نہیں ہو رہے تھے وہاں لڑنے کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ ہاں پھر جو ہے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس نا 2000 کا لشکر تھا ادھر ہی مصر میں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پر اٹیک کر لیا ادھر مصر پہ. 6000 کا حضرت عمرو بن العاص کا لشکر اور 2000 کا حضرت محمد بن ابی بکر کا. اسٹل بہت زبردست فائٹ کیا حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹیم نے. تو اتنی اچھی فائٹ کی کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جو خرطبہ کے لوگ جو بیعت ہی کرے تھے نا، ان سے ہیلپ لینی پڑی کہ آپ پلیز ہماری ہیلپ کریں اس جنگ کے اندر نا. تو وہاں سے 10,000 لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 6000 پہلے ہی تھے حضرت عمرو بن العاص کے، 10,000 اور آ گئے حضرت محمد بن ابی بکر کے اگینسٹ. پھر پیچھے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ گئے. تو اس طرح سے 3 طرف سے لوگ مطلب ٹیمز آ گئی ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کے اگینسٹ. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور آئی ہوپ میں نے کچھ مس نہ کیا ہو، کچھ کیا تو آپ لوگ پلیز ایڈ اپ کر دیں، اور پھر ہم آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے. آئی ہوپ اتنا ٹائم مل جائے کہ ابن خلدون جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں. 1 منٹ دے میں شیئر کرتی ہوں. سمری میں کچھ مسئلہ ہے تو بتائیے گا، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو یا میں بہت جلدی سے میں نے گزار دی ہو تو بتا دیں، میں کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد جو ہے ابو بکر محمد بن ابو بکر مصر میں اکیلے پڑ گئے تو امیر معاویہ موقع پا کر کے عمرو بن عاص تو نگاہ دیکھ ہی رہے تھے کہ مصر کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ہی فتح کیے تھے اور ان کو بڑی جو ہے نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے. تو پھر ان سے اجازت لے کر کے جو ہے 6000 فوج لے کر کے اٹیک کر دیے. اور پھر جو ہے اہل خرطبہ والے تھے وہ بھی تیار تھے. تو جیسے ہی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹیک کیے ہیں تو محمد بن ابی بکر کو 2000 فوج میسر ہوئی. تو 2000 فوج سے جو مقابلہ کی تو کافی اچھا مقابلہ کیا، جہاں تک کہ بالکل جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خرطبہ والے سے مدد لینی پڑ گئی. معاویہ بن خدیج جو اس کے رئیس تھے اس کو بولے کہ ہم کو مدد کرو، تو 10,000 کی فوج لے کر کے آ گیا. تو اب ادھر سے جو ہے 6000 کے یہ اور 10,000 کے 16,000 ان کے 2,000، اور اس میں بھی اچھی فائٹنگ دے رہے تھے کہ پھر پیچھے سے امیر معاویہ بھی فوج لے کر کے آ گئے. تو 3 طرف سے یہ گھر گئے. تو پھر اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور بیچ میں رہ گیا تھا کہ جب جنگ صفین وغیرہ کے حالات کریٹ ہو رہے تھے نا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ حضرت علی کے ساتھ اتنی ساری بڑی فوج تو ہے ہی ہے، اگر یہ مصر والے بھی شامل ہو گئے نا تو ادھر سے مصر ادھر سے عراق والے بیچ میں شام جو ہے وہ تو پس جائے گا. پھر کوئی چانسز نہیں تھے کہ شام والے جو ہے جنگ صفین میں مطلب کہ وکٹری حاصل کر سکتے تھے. تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ میں مصر والوں کو تو کم سے کم سائڈ پہ کروں، یہ جنگ میں نہیں شامل ہونے چاہیے جنگ صفین میں نا. تو حضرت معاویہ یہ والی پھر انہوں نے یہ والی اسٹریٹجی یوز کی تھی کہ ادھر ہی آپس میں مصر میں ہی اتنا ہنگامہ کریٹ جو ہو گیا تھا نا، یہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ والی جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کروائی تھی. تو حضرت معاویہ کو یہی ڈر تھا کہ مصر والے نہیں ہونے چاہیے حضرت علی کے ساتھ کسی بھی طرح نا. تو اس لیے وہاں پہ یہ ساری مس ہیپس کریٹ کروائی گئی تھی کہ کیونکہ اگر وہ ساتھ ہو جاتے نا تو اتنا اسٹرانگ لشکر ہو جانا تھا حضرت علی کا کہ پھر تو جنگ صفین 1 سائڈڈ والی بات ہو جاتی. صحیح ہے نا. تو اس لیے بھی ون آف دا ریزن، اور بھی آئی گیس ریزنس ہوں گے، ون آف دا میجر ریزنس یہ تھا کہ جو ہے مصر کو جو ہے نا حضرت معاویہ اپنے انڈر لینا چاہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ملنے چاہیے. صحیح ہے. تو یہ سارے قصے ہوئے تھے مصر میں. کی پوری فوج کرش کر دی گئی اور یہ کسی طرح جو کسی غار میں جا کے چھپ گئے، لیکن جاسوس نے جاتے جاتے کسی طرح کھوجتے پکڑ لیے اور پھر ان کو جو ہے بے رحمی سے قتل کر دیے اور ان کی لاش کو جو ہے گدھے کی کھال میں ڈال کر کے آگ لگا دی. یہ صحابی رسول کی لاش کی یہ بے حرمتی کر دی. اب یہ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غلبہ پا رہے ہیں، جنگ جمل میں دشمن پہ غلبہ پائے ہیں، نہروان میں پائے ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے اس کو جو ہے جنازہ، تجہیز و تکفین، عزت، رسپیکٹ. لیکن یہاں پہ دیکھیے صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ نہیں، ان کو جلا دیے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مصر کے جو میں اسٹوری بتایا کہ اس لحاظ سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے مصر پہ مضبوط ہو گئی، شمالی افریقہ پہ ہو گئی. تو اب یقینی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے جو ہے ایریا کھوتے ہی جا رہے ہیں اور ان کے ایریا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ جو ہے عراق کے چھوٹے موٹے علاقے پہ جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیے. اور سمجھے کہ بالکل اب طاقت جو بالکل بیلنس ہو گئی تھی، آدھی طاقت ہو گئی تھی. اب اتنے ہی میں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی طرح فوج کو کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹر تھے یہ بالکل ایکسٹریم والے تھے, یعنی مانیں گے تو حد سے زیادہ مانتے تھے, نہیں مانیں گے تو بالکل ہی انکار کرتے تھے. اسی میں عبداللہ بن سبا کا بھی فتنہ اٹھ گیا تھا, وہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آپ خدا ہیں. تو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ غلو کر رہا ہے, جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں, یہودی لوگ ان کو مانتے ہی نہیں, تو لہٰذا یہ ہو گیا تھا. تو یہ بیچ میں بالکل گھر گئے تھے. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ نہروان میں جو خوارج مارے گئے تھے 6000 کے قریب, تو اس میں سے جو بچے کھچے لوگ تھے وہ لوگ یہ حج پہ مکہ میں ملاقات کی آپس میں, اور وہ لوگ مکے میں تو کافی ٹائم رہتا ہے حج میں, تو وہ لوگ آپس سے امت کے بارے میں بڑا فکر کرنے لگے کہ امت کے کیا حال ہے, دیکھو آپس میں لڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ان لوگوں نے جو ہے 3 آدمی تھے, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ امت کو کیسے پٹری پر لایا جائے. تو وہ لوگ اتفاق اس بات پہ کیے کہ دیکھیے یہ جو ہے مصیبت کے جڑ جو ہے نا یہ 3 آدمی ہیں. 3 آدمی کو اگر ختم کر دیا جائے تو امت پھر ٹریک پہ آ جائے گا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ تو عمرو بن عاص ہیں, معاویہ بن سفیان ہیں, اور علی بن ابی طالب ہیں. ان تینوں کی وجہ سے لڑائی ہے, ان کو ہٹا دو ختم ہو جائے گا. تو 3 آدمی نے کہا تینوں آدمی ذمہ داری لیتے ہیں, تینوں کو ختم کر دیں گے. تو ایک نے جو ہے مصر کا ٹارگٹ لیا, ایک نے جو ہے دمشق کا ٹارگٹ لیا, اور ایک نے جو ہے کوفہ کا ٹارگٹ لیا. تو ادھر جو ہے عبد الرحمن بن ملجم ایک خوارج تھا, بڑے صوم و صلات کا پابند تھا, ذکر سے اس کا ہمیشہ ہونٹ ہلتے رہتے تھے. وہ کوفہ آیا اور سمجھے کہ 40 رمضان مبارک کو جو ہے وہ آیا ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے, اور ابھی جو ہے نماز پڑھا ہی رہے تھے, سجدے میں گئے تھے کہ تلوار لے کر کے ان پہ اٹیک کر دیا, اور بالکل جو ہے سر پہ وار کیا ہے, اور خون جو بالکل بہنے لگا, اور داڑھی وغیرہ سے جو ہے پھر رنگین داڑھی ہو گئی. یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بالکل عین مطابق ٹھہری. وہ حدیث کیا تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہیں غزوہ ذی العشیرہ میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. تو اس میں کیا ہوا کہ فوج ایک جگہ پڑاؤ ڈالی راستے میں, تو بنو مدلج کا علاقہ تھا, تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے کھجور کے باغات لگائے ہوئے تھے جو ابھی چھوٹے چھوٹے پودے تھے, اور وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. تب پڑاؤ ڈالے, تب یقینی بات ہے کہ بوڑھے لوگ جو رہتے ہیں تو ان کو زیادہ تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جوان لوگ رہتے ہیں تھوڑا سا آرام کیے پھر چلو گھومو پھرو ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ گھومتے گھومتے ہم لوگ تھوڑا باغ میں نکل گئے جہاں پہ کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے اور لوگ کام کر رہے تھے. اب کام دیکھتے دیکھتے کتنا دیکھیں گے, تو کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں کو نیند آنے لگی. تو ہم دونوں جو اسی باغ میں زمینی پہ سو گئے. تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی ہوگی کہ بھائی یہ کہاں چلے گئے یہ دونوں, تو کھوجتے کھوجتے آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دونوں سو رہے ہیں ایک دم زمین پہ, ایک دم خاک ساری تو ان کے گھٹی میں تھی. تو دیکھے تو پھر اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہوگا, تو پاؤں سے ہلا کر کے اٹھائے, تو پورے بولے کہ ہم دونوں تو بالکل جو ہے مٹی میں لت پت تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھو. تو اس طرح ہم لوگ اٹھے, تو پھر ہم لوگ جھاڑے اڑے. تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کر دی کہ کیا میں تم دونوں کو 2 شقی انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت گزرے گا. ایک گزر چکا ہے, ایک گزرے گا سمجھو. پھر دونوں نے کہا کیوں نہیں بتائیے. تو اب یہ بات ہی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ 2 شقی کے بارے میں بتا رہا ہوں, 2 سعید انسان کو, یعنی ان کی خاکساری دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے. تو ان کو بتایا کہ تم دونوں کتنے اچھے انسان ہو, لیکن میں تم دونوں کو 2 بدبخت انسان کے بارے میں بتاؤں. تو انہوں نے کہا بتائیے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت جو گزرا ہے وہ شخص تھا جس نے قوم سعود سے جس کا تعلق تھا, اور وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچہ کاٹ ڈالی تھی, جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا. اس کا نام ہیمیر تھا. تو ہیمیر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت تھا, کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے اس قوم کے لیے پناہ گاہ تھی. جب تک اونٹنی زندہ رہتی قوم پہ عذاب نہیں آتا. اس نے جا کے کاٹ دی, 3 دن کے بعد عذاب آ گئے. اور اس امت کا سب سے بڑا جو ہے
وہ بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہارے سر پر تلوار مار کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا. تو آپ یہ سمجھے کہ مکی مدنی زندگی میں بول رہے ہیں اور یہ ہونا کب ہے, کب جا کر گے. تو عمار بن یاسر کو بھی بولے کہ تم کو بھی ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور تم کو بھی ایک جو ہے شقی انسان جو ہے تلوار مار کر کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے. تو یہ جو ہے سمجھے کہ 29 ہجری 30 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ کب آئے گا کون کہ رنگین کرے, ختم ہو معاملہ. اتنے جو ہے تنگ ہو گئے تھے, کسی بھی لحاظ سے سپورٹ نہیں تھا. اچھے اچھے صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے, کریم صحابہ کرام کو غلط فہمی لگ گئی تھی, ایک پورا خاندان جو ہے وہ اس پہ آ گیا تھا. پھر جو ماننے والے تھے وہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے, قرآن کے الفاظ کو ایسا جو پکڑ کے رکھتے تھے کہ معنی پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے. جو قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ, بس بھائی تو ان الحکم الا للہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا لیکن کسی بندے کے ذریعے سے کرے گا نا. تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بعد میں جب بہت زیادہ روتے بھی تھے, گڑ گڑاتے بھی تھے, کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب کتنے لکی ہیں کہ گولڈن ایج میں چلے گئے, محنت کا صلہ دیکھیں. ہم تو جو ہے اب یقینی بات ہے ایک زیرو سے اسلام کو دیکھتے دیکھتے اب یہ جو ہے اس کے ہاتھ سے اسلام نکل رہا ہے تو اس کو کتنا افسوس ہوگا. جس نے قربانی دی وہی سمجھ رہا, 8-10 سال میں وہ ایمان لائے تھے اور آپ سمجھے کہ 61 سال میں جو ہے کیا معاملہ ہو رہا. تو اس لحاظ سے وہ جو ہے عبد الرحمن ملجم جو ہے وہ آ کر کے اٹیک کیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا. تو اب سمجھ بالکل جو ہے بہترین تلوار لے کر کے آیا تھا, اس کو زہر میں بجھائے ہوئے تھا. اور ادھر کیا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اٹیک ہوا لیکن وہ مطلب صحیح سے لگا نہیں, تھوڑا سا زخمی ہوئے, بچ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت جو ہے سمجھے کہ ان کے نصیب میں دیا ہی نہیں تھا. عمرو بن عاص تو اس روز جو ہے آئی نہیں تھی نماز کے لیے, وہ تو آرام کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے وہ دونوں بچ گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دیے تھے تو شہادت نصیب ہوئی, جس کی وجہ سے جو بھی تھوڑی سی خطا ہوتا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے تو فعل میں معاف کر دیا ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ اسٹوری بنی. اب ہوا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میں اب بچوں گا نہیں, تو حسن اور حسین کو بلا کر کے نصیحت اچھی کیے. اور پھر محمد بن حنفیہ جو تھے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شادی کیے ایک عورت سے جو حنفیہ قبیلے کی تھی, تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد, تو وہ اپنا ٹائٹل ہی رکھ دیا محمد بن حنفیہ. تو ان کے بارے میں دونوں بیٹوں کی نصیحت کی کہ ان کا تھوڑا ریگارڈ کرنا, اور یہ بھی سمجھے تمہاری خاندان کے ہیں, بس ماں کا یہ ہے لیکن باپ تو میں ہی ہوں. تو اس لحاظ سے جو ہے اور ان کا رول آگے رہے گا, تو اس لحاظ سے انہوں نے دے دیا. پھر بڑے بڑے صحابہ کرام آئے کہ لگتا کہ آپ بچیں گے نہیں, تو آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ آپ کے بعد کس کو جو خلیفہ چنیں گے. تو ایک نے کہا بھی کہ آپ کے بڑے بیٹے حسن کو ہم بنا لیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نہ تم کو اس سے منع کرتا ہوں اور نہ میں اس کے بارے میں مطلب مشورہ دیتا ہوں. پھر بھی لوگوں نے جو ہے تھوڑا زور ڈالے تو بولے کہ دیکھو میں اگر جو ہے ابو بکر مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بنا لو, جانشی بناتا ہوں, تو یہ سمجھو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت پہ عمل ہوگا, اور اگر میں نہیں بناتا ہوں تو پھر جو ان سے اچھے تھے ان کے سنت پہ عمل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنا کے گئے تھے تو ہم کسی کو بنا کے نہیں جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ چلے گئے. پھر ان کے جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز جنازہ پڑھائے اور کوفہ میں ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے سمجھے کہ 40 ہجری رمضان المبارک میں یہ چوتھے خلیفہ برحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب یہاں پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو 30 سال کا معاملہ ہے وہ جو صحابی نے بتایا تھا کہ راؤنڈ فگر ہے, وہ انہوں نے کہا کہ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. چلے آگے کوئی ایسا خاص کوشچن نہیں جی, کسی نے کچھ کہنا ہے؟ فرین میں مجھے اس میں اینڈ میں جو ایک بات ہوئی تھی محمد بن حنفیہ والی, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ کیا تھی؟ وہ کس کے بیٹے تھے حضرت, کس کے بیٹے تھے ابھی بتایا تھا انہوں نے کہ ان کا ذرا ریگارڈ کرنا. مجھے وہ کلیئر نہیں ہوا وہ پوائنٹ جی, اگر اچھا کسی کو ہوا ہے تو پلیز مجھے ایکسپلین کر دیں.
हाँ वो पॉइंट ना ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन किया भी नहीं है वैसे, बस जरा सा वो टच करके आगे बढ़ गए। हजरत अली ने बीबी फातिमा के बाद जो किसी दूसरी औरत से शादी की थी ना, तो उनकी जो औलाद हुई थी ना, वो थे, अच्छा, यानी ये हजरत अली के ही हजरत बेटे अली थे, के बेटे थे। ओके लेकिन हजरत फातिमा की बेटे। ओके ओके, सही सही। तो बस उनका जरा रिगार्ड तो करना, पहले बस भाई इतनी के नाम बात रखा है। मैंने, आप ये कह रहे हैं, दूसरे बिल्कुल। मदर चेंज थे, भाई वो थे। बस और कुछ नहीं बताया। अच्छा। मैं ये पॉइंट एक जहन में आ रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जाने के बाद जो चारों जो खुलफाए राशिदीन थे, उनमें से सिर्फ एक थे, पहले थे हजरत अबू बकर, जिन्होंने नेचुरल डेथ हुई जिनकी। मतलब सोचने की बात है कि इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट चार में से तीन खुलफाए राशिदीन जो थे उनको शहीद किया गया। सही, बिल्कुल सही बात है। जी, और कुछ किसी ने कहना है? कोई बात? अच्छा, अब तारीख इब्न खुल्दून तो अब डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा टाइम रह गया, तो थोड़ा सा खिलाफत और मलूकियत में हम लोगों ने स्किप कर दिया था ना, मेरे ख्याल से जंग सफीन जो था, तो क्विक वाली रीडिंग कर देती हूँ, ठीक है, ताकि इस बुक का भी पर्सपेक्टिव पता चल जाए। लेकिन हाँ, इस खिलाफत और मलूकियत में वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली बात थी, वो सब नहीं है कि उन्होंने क्या शराइत रखी थी और हैंड ओवर जो किया, तो देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है, उसको जल्दी से अच्छा, रीड और करते हैं। उरूफ की एक बात तो मुझे ये भी बात समझ में आ रही है कि वो हाँ हाँ। तीनों जो खुलफा राशिदीन को शहीद किया गया, तो वो ग्रेजुअली, मैंने हजरत उमर को पहले किसी नॉन मुस्लिम ने कत्ल किया, फिर हजरत हम्म उस्मान को जो है वो बागियों ने कत्ल किया जो उनके साथ हम्म नहीं थे, और हजरत अली को तो उन लोगों ने कत्ल किया जो उनके साथ, यानी वो भी हम्म, ग्रेजुअल चेंज आ रहा हाँ, जितना ज्यादा है। क्लोज है उतना ज्यादा बड़े दुश्मन बिल्कुल ना। बिल्कुल। सही कह रही हो, हाँ, ये भी एक पैटर्न है, सही। हम्म। चलिए, और किसी ने कुछ कहना है आप पे? चलिए, इसको रीड कर देती हूँ, ठीक है, जंग सिफ़ीन, खिलाफत मलूकियत। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत मुआविया को ताबे फरमान बनाने के लिए शाम की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, बसरे के इस इज्तिमा की इत्तलाआत सुनकर पहले इस सूरत हाल से निमटने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन बकसरत सहाबा और उनके जेर असर लोग जो मुसलमानों की खाना जंगी को फितरी तौर पर एक फितना समझ रहे थे, इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए तैयार न हुए। कौन सी मुहिम की बात हो रही है? इसका नतीजा ये हुआ कि वही कातिलीन उस्मान जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए हजरत अली मौके का इंतजार कर रहे थे, उस थोड़ी सी फौज में जो हजरत अली ने फराहम की थी, उनके साथ शामिल रहे। ये चीज उनके लिए बदनामी की मौजब भी हुई और फितने की मौजब भी। यार, थोड़ा पीछे से पढ़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसको। एक मिनट रुकिएगा, मेरा जरा ख्याल है फरहीन, ये उनकी बात हो रही है ना कि जो कातलीन उस्मान थे, वो भी हजरत अली के एक तरह से लश्कर का पार्ट ही हो गए थे ना, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग थे, हमने पढ़ा था कि वो हजरत अली उनसे इसीलिए किसास नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे थे, या अभी एकदम से उन्होंने नहीं मामला किया था, तो वो उसी लश्कर का या उसी ग्रुप का हिस्सा बन गए थे जो हजरत अली के साथ था। अच्छा तो अच्छा, ये हाँ, ये अच्छा एक अच्छा। इल्जाम जो था वो हजरत मुआविया की साइड जो थी लगाती भी थी हजरत अली पे, कि आपने तो उनको अपने साथ मिला लिया और उनसे बैत ले ली है। हाँ, और सही सही हमने सही, ये यानी वाला पॉइंट भी पढ़ा था ना कि जब दो फरीकैन में अगर सुलह हो जाती है तो फिर कसास नहीं होता, जब दोनों हाँ पार्टीज में वो हो गई थी ना, डील हो गई थी ना, तो फिर अब बदला नहीं है। बिल्कुल, जब बागी जो है वो हम्म बगावत छोड़ दे तो फिर वो हम्म नहीं है, बदला नहीं है, बिल्कुल। हम्म। सही सही है, ये बिल्कुल इमाम सही। अबू हनीफा का हमने पढ़ा था, डिस्कशन जो उनके स्टूडेंट के साथ हुई थी। हाँ, शेयर में लिखा हुआ था, सही सही सही। अच्छा, इसमें जरा देखिए, जंग जमल असल में आ रही थी पीछे, वो तो मैंने कहा स्किप करते हैं। ये जंग वसीम दौलत के उसमें देखिएगा, ये वाला पैराग्राफ जंग सिफीन से रिलेटेड है। रीड करती हूँ, देखने में पता चलता है। बहरहाल ये जंग बर्पा होकर रही और इसी में दोनों तरफ के 10,000 आदमी शहीद हुए। ये तारीख इस्लाम की दूसरी अजीम तरीन बदकिस्मती है जो शहादत उस्मान के बाद रोनुमा हुई, यानी जंग जमल, और उसने उम्मत को मलूकियत की तरफ एक कदम और धकेल दिया। हजरत अली के मुकाबले में जो फौज लड़ी थी वो ज्यादातर बसरा व कूफा ही से फराहम हुई थी। जब हजरत अली के हाथों उसके 5,000 आदमी शहीद और हजारों आदमी मजरूह हो गए, तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती थी कि अब इराक के लोग उस यकजहती के साथ उनकी हिमायत करेंगे जिस यकजहती के साथ शाम के लोग हजरत मुआविया की हिमायत कर रहे थे। जंग सिफ़ीन और उसके बाद के मराहिल में हजरत मुआविया के कैम्प का इत्तेहाद और हजरत अली के कैम्प का तफर्रुका बुनियादी तौर पर इसी जंग जमल का नतीजा था। ये अगर पेश ना आई होती तो पिछली सारी खराबियों के बावजूद मुलूकियत की आमद को रोकना आयन मुमकिन था।
حقیقت میں حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا. اسی لیے وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ لگ کر بصرے گیا تھا، اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی. فرین ایک سے پہلے ہاں جی بتائیے. یہاں یہ جو ایک سینٹینس ہے نا، یہ بہت مجھے امپورٹنٹ لگا ہے کہ جو حضرت علی حضرت معاویہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی کے کیمپ کا تفرقہ. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ سوچیں کہ ہم نے کل پڑھا بھی ہے تھوڑا سا لیکچر میں بلکہ سنا کہ حضرت معاویہ نے کچھ مطلب جس طرح بھی پاسبل ہوتا تھا لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، یعنی کہ کچھ کو کچھ دے دلا کے، کچھ کو سختی سے، کچھ کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سیاسی ایک ظلم وغیرہ بھی ہوئے اور اس زمانے میں، اور وہ سارا تو وہ ہر طرح. لیکن حضرت علی اپنے اصولوں پہ، دین کے اصولوں پہ کھڑے رہے کہ چاہے کوئی میرے ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں قرآن سے نہیں ہٹوں گا، قرآن اور سیرہ سے نہیں ہٹوں گا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے رزلٹ کو نہیں دیکھنا، کہ اگر ہم ایک رزلٹ نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہو سکتا ہے رائٹ اور رانگ وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. نو، ہم نے پرنسپلز فالو کرنی ہے، رزلٹ ڈزنٹ میٹر ان دی اینڈ. ہاں بالکل بالکل، وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ حکمت کا تقاضا ہے اور والی چیز کر کے جو شریعت سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو واقعی میں وہ شریعت کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے سب کرنا ہے. اچھا پھر کیا حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے. انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی اعلان کر دیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا. فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا. تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ لے جائے گا. تو یہ سب پڑھ چکے ہیں نا. لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا. بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں اور کوسنوں کی بوچھاڑ کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ خبردار، کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں اور تمہارے عمراء اور صلحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دے. ہم کو تو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھی. دیکھیں ذرا، اب ہم ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل انعام پانے کی امید لیے ہوئے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دیکھ کر فرمایا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اچھا یہ جنگ جمل ہی کنٹینیو ہو گیا میرے خیال سے. میں چاہ رہی تھی جنگ صفین ہو، ویڈیو کے دوران ہی مجھے خیال آیا، میں نے کہا وہ بک تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو تھوڑا جلدی سے دیکھیں. چلیے ٹھیک ہے، اب کل پھر کنٹینیو کر لیتے ہیں اس کو. صحیح ہے، اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.